what we are talking about is really very serious. Exploitation کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے میں کوئی کمزوری ہے، جیسے کہ he has lack of knowledge، اور کوئی دوسرا آدمی یہ جانتا ہوا کہ اس کو لیک آف نالج ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے، یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے. کہ جو نالجبل ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان لوگوں کو غلط بتاتے ہیں آئیڈیالوجیکل فائدے کے لیے یا پھر ایک میٹیریل فائدے کے لیے جو نالج نہیں رکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کو استحصال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اپرچونسٹس ہوتے ہیں، موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ مذہب کا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مذہب کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ there are many politicians who do these things، تو وہ مذہبی کارڈ کو جو ہے استعمال کر کے اپنا ووٹ بینک حاصل کرتے ہیں. تو فرعون نے بھی یہی کوشش کی کہ مذہبی کارڈ کو یوز کیا جائے، یوٹیلائز کیا جائے، تاکہ مجھے ایک سپورٹ گروپ میرے لیے پیدا ہو جائے. برٹرینڈ رسل کی ایک بہت بڑی وجہ کہ وہ اگنوسٹ کیوں تھے، تو وہ جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں why I am not a Christian for example، تو ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ the church has played a very negative role and it has played a very exploitative role. تو وہ چیزیں آپ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. يقول الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس مضمون پہ ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارا ابھی سلسلہ چل رہا ہے، اٹ از اباؤٹ ڈکلائن آف مسلم امہ. مسلم امہ میں جو ہم زوال پذیری کی ایک حالت دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہے. اور ہمارا جو ایکچول مضمون ہے وہ ہے اسباب زوال امت، یعنی کہ وہ سبب ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وجہ بنتی ہے، جن کی وجہ سے امت مسلمہ میں ہم زوال دیکھتے ہیں. تو آج تک ہم نے 4 اسباب کا تذکرہ کمپلیٹ کیا 4 لیکچرز میں. پہلا جو سبب ہم نے یہاں پہ زیر بحث لایا وہ تھا کہ امت مسلمہ میں ریلیجس ایروگنس ہے، مذہبی تکبر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلم ہیں اس لیے ہم سپیریئر ہے، یہ دیکھے بغیر کہ ہم واقعتاً مسلم ہے یا نہیں، ہم اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ کتنا انصاف کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کے احکام ہم پہ ہے ان کے ساتھ کتنا انصاف ہم کرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں سے افضل ہے، بہتر ہے. اینڈ دس از ون آف دا ریزنز مینشنڈ ان دا قرآن اینڈ دا سنہ دیٹ لیڈس ٹو دا ڈکلائن آف اے پرٹیکولر کمیونٹی، that brings Allah's punishment on a particular community. تو یہ ایک وجہ ہم نے زیر بحث لائی. دوسری وجہ جو ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کی وہ تھی کہ امت مسلمہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از ایجوکیشنل بیکورڈنیس، وی آر بیکورڈ ان دا ڈومین آف نالج. تو ظاہر سی بات ہے اسلام کا جو پہلا حکم ہے اور بنیاد جو اسلام نے ایک انسان کے لیے بنائی وہ یہ کہ یو نیڈ ٹو بی نالجبل. تو جب اب جہالت ہوگی، نالج کم ہوگی، ہم ہر ڈومین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمز آر لیگنگ بیہائنڈ ادر کمیونٹیز. جبکہ پہلے جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہماری پہلی جو تاریخ کا پہلا حصہ ہے، اس میں ہم وی ور ان ایوری ڈومین آف نالج، ان ایوری فیلڈ آف نالج وی ور دا لیڈرز. بٹ ناؤ
we are lagging behind. تو یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ جو میں نے یہاں پہ زیر بحث لائی وہ ہے کہ there is factionalism in Muslims. اور اگین یہ ایک بہت بڑی وجہ جس کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں which would lead to the decline of Muslims. And I have tried to explain many things related with factionalism. فرقہ پرستی کے بارے میں نے کوشش کی کہ ایک بڑا مفصل میں نے کوشش کی اس پہ بحث کرنے کی. چوتھا جو ہم نے یہاں پہ وجہ زیر بحث لائی وہ یہ تھی کہ جو مذہب کو محدود کرنے کا ایک رواج چل پڑا ہے، ہر بندہ کچھ چیزوں کو پکڑ کے یہ کہتا ہے کہ یہی مکمل دین ہے اس کے لیے، میرے لیے، اور وہ اس کو اپنے مذہب کی پہچان بناتا ہے، اور جو وسیع ایک تصور دین کا ہوتا ہے اس سے ہم اپنی نظریں اٹھاتے ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اینڈ دس بیکمز اے ریزن. اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں یا پھر جو ڈائنامکس ہے ان کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی لاسٹ لیکچر میں. اور آج کے اس لیکچر میں ہم اور ایک وجہ کا تذکرہ کریں گے. آئی ہوپ کہ یو ول پے ہیڈ ٹو دس ویری تھنگ بیکاز واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از ریئلی ویری سیریس. تو آج جس وجہ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ مسلم امہ میں ہم ڈکلائن کیوں دیکھتے ہیں، یا ایک کمیونٹی میں ڈکلائن کب پیدا ہوتا ہے، تو یہ وجہ ہے جب ہم مذہب کو، جب ہم دین کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. یعنی کہ when religion becomes an instrument of exploitation، جب ہم مذہب کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، چاہے وہ انفرادی ہو یا ایک گروپ کے مفادات ہو، ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو then there will be decline in a particular community، جیسے کہ ہم کیس دیکھ رہے ہیں ابھی مسلم امہ کا. تو یہ کیس سمجھنے کے لیے، یہ ایشو سمجھنے کے لیے ہم نے جہاں سے اپنی بات شروع کرنی ہے وہ ایک حدیث مبارک ہے جو صحیح مسلم میں درج ہے، اور امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس کا جو نمبر لکھا ہے وہ ہے 181. اینڈ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is reported to have said، جیسا کہ اس حدیث مبارک میں آیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ نصیحہ ہے، النصیحہ ہے. تو یہاں پہ جو یہ ورڈ ہے النصیحہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ماہر لغت اور وہ لوگ، وہ اسکالرس جو حدیث کے علوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نصیحہ کا مطلب ہوا خلوص. یعنی کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ خلوص پہ ہے. آپ کی زبان پہ بھی وہی بات ہے جو آپ کے دل پہ بات ہے. جیسا آپ دکھاتے ہو کہ آپ کے جذبات ہے، آپ کے جذبات واقعتاً ویسے ہی ہیں، اور جو آپ خود کے لیے چاہتے ہو وہ آپ باقی لوگوں کے لیے بھی چاہتے ہیں. تو دس از what sincerity is all about. This is what خلوص is all about. تو ابھی اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، صلاح ادا کریں گے، تو we do it in the spirit mentioned in the Quran and the Sunnah. اگر ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے، we do it in the spirit mentioned in the Quran and the Sunnah. تو اسی جذبے کے تحت، اسی انٹینشن کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے تو اس کو ہم خلوص کہیں گے. تو جب ایسا مسئلہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں جو ایک استحصالی ذہن جس کو ہم کہیں گے، ایکسپلائٹیٹو مائنڈ جس کو ہم کہیں گے، وہ تو ہم میں پھر پیدا نہیں ہوگا. ہم دین بتاتے ہوں گے لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے کوئی پرسنل گین حاصل کرنا ہے، کوئی پرسنل جو بینیفٹ حاصل کرنا ہے انسٹیڈ آف پریزنٹنگ دا ریلیجن. تو ظاہر سی بات ہے ایٹ دیٹ ٹائم وی ڈونٹ ہیو خلوص. تو یہ جو حدیث امام نووی نے ریاض الصالحین میں ایز 181 حدیث درج کیا ہے، یہ ایک باب کا پہلا حدیث ہے بیسیکلی. اور اس باب میں، اس چیپٹر میں امام نووی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین جو ہے ڈیمانڈ سنسیئرٹی فرام اس، اٹ ڈیمانڈس گڈ ول فرام اس. اب دیکھیے اس حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے اب امام نووی نے مختلف احادیث اور اس کے ساتھ جوڑے ہیں، یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ نصیحہ کا مطلب کیا ہے. اور وہ جو احادیث مبارک وہاں پہ جمع کیے گئے ہیں وہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ what exactly is the meaning of the or implication of the word النصیحہ. تو امام نووی فرماتے ہیں اس حدیث، ایک حدیث جو اس میں لکھتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ میں سے تب تک کوئی صحیح معنی میں مومن نہیں ہے، کوئی مسلم نہیں ہے، جب تک کہ وہ
اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ چاہے جو وہ خود کے لیے پسند کریں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نصیحہ کا مطلب کیا ہے. نصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں خلوص ہونا چاہیے, ہم میں جو ہے سنسیئرٹی ہونی چاہیے, اور اس سنسیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم خود کے لیے پسند کریں وہی ہم دوسرے بندے کے لیے پسند کریں. یعنی کہ اگر ہم کسی بندے کو کچھ ایسی نصیحت کریں جو ہم خود امپلیمنٹ اپنی زندگی میں نہ کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارا نقصان ہو جائے گا اس کی وجہ سے, so at that time we are not following the principle of nasiha, we are not following the principle of sincerity. So sincerity demands that we like for people what we like for ourselves. تو لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ جو ہونا چاہیے وہ خلوص پہ مبنی ہونا چاہیے, اس میں ایکسپلائٹیشن کا کوئی جو ہے شبہ نہیں ہونا چاہیے. it should not be motivated by exploitation. تو یہ مقصد ہے. تو اسی طرح امام نووی جو ہے ایک اور حدیث اس میں جمع کی ہے انہوں نے, وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ فرماتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بیعت لیتے تھے کہ آپ جو ہے آپ نماز ادا کرو گے, آپ زکوٰۃ دو گے, اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے تئیں جو ہے آپ خلوص کا مظاہرہ کرو گے. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم, ہر کسی مسلمان کے تئیں جو ہے آپ خلوص کا مظاہرہ کرو گے, آپ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرو گے. دس از دا میننگ. آپ اس کو ایک بات کہتے ہو لیکن آپ کا انٹینشن کچھ اور ہے, تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اب سچویشن ایسی ہے کہ ہم خود کے لیے بھی وہی چاہیں اور باقی لوگوں کے لیے بھی وہی چاہیں, تو اٹ از نیور پاسبل کہ ہم ان کو دھوکہ دے یا پھر ہم ان کو ایکسپلائٹ کرے. تو جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدین النصیحہ, دین کی بنیاد کیا ہے؟ خلوص ہے, گڈ ول ہے, خیر خواہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی, پہلی ریولیشن نازل ہوئی, تو وہ اپنے گھر گئے اور وہ ایک خوف کی حالت میں تھے. تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے جو ہے بھروسہ دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو, دلاسا دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو, یہ کہہ کے کہ جی آپ تو جو ہے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, جن کا کوئی نہیں ہوتا ان پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں, اور اگر ایک جو مہمان ہو اس کا آپ بڑا تعظیم کرتے ہیں, اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں, اور جس کا حق جو ہے چھینا جائے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ اس کا حق واپس دلاتے ہیں. دا پوائنٹ ہیئر از کہ دیکھیں ہمارے دین کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسینشیل کریکٹر تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی منتخب کیا, اٹ واز سنسیئرٹی, اٹ واز گڈ ول. یہ خیر خواہی کا وہ اصول تھا, پرنسپل تھا, جس کی وجہ سے ان کا جو ہے اس طریقے سے انتخاب کیا گیا. ناؤ دا پوائنٹ ہیئر از کہ ایک مسلمان ہرگز ایسا نہیں بن سکتا کہ وہ دوسرے کے ساتھ حسد کرے, وہ دوسرے کا برا چاہے, وہ دوسرے کو ایکسپلائٹ کرے. اٹ از نیور پاسبل. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ آپ میں سے جو ہے لا حسد الا فی اثنتین, آپ کو رشک نہیں کرنا چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے ماں سوائے دو کنڈیشن میں. ایک یہ کہ ایک بندہ جو ہے اس کو اللہ نے کافی مال دیا ہے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, یعنی کہ وہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے, بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے, مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے, یا ایک عام فائدے کی کوئی چیز بناتا ہے, یا دیگر جو اللہ کی راہیں ہیں جن میں انسان جو ہے انفاق کر سکتا ہے, خرچ کر سکتا ہے, تو ان میں وہ خرچ کرتا ہے. تو اگر ایسی سچویشن تو آپ بھی یہ چاہیں کہ ہم یہ بنیں. اور اسی طرح اگر ایک بندہ جو ہے اس نے قرآن کا علم حاصل کیا, وہ نالجبل ہے, اسکالرلی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ خدا سے مانگے کہ میں بھی ایسا ہی بنوں, کوشش کرے کہ میں بھی ایسا ہی بنوں. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ دین ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے, دین ہمیں باقی لوگوں کے متعلق جو ہے مثبت رویہ اختیار کرنا سکھاتا ہے اور لوگوں کو فائدہ دینا سکھاتا ہے. دین ہمیں لوگوں کو ان کو ایکسپلائٹ کرنا یا ان کے ساتھ حسد رکھنا جو ہے وہ دین ہمیں نہیں سکھاتا, بلکہ دین ہمیں اس سے روکتا ہے. اب یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے. جو شیطان کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کا راستہ تو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کا نقصان ہو جائے, جیسے کہ مختلف قرآنی آیات میں اس کا تذکرہ آیا ہے. اور بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لکم عدو مبین, وہ تو آپ کا واضح دشمن ہے. تو دشمنی کس کا طریقہ ہے, دشمنی کس کا لاہ عمل ہے؟ دشمنی جو ہے وہ شیطان کا لاہ عمل ہے, حسد شیطان کا لاہ عمل ہے, دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اس سے خوشی محسوس کرنا یہ تو شیطان کا لاہ عمل ہے, یہ ایک مسلمان کا لاہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ
ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک پیغمبر علیہ السلام کا راستہ جہاں پہ ہم خیر خواہ بنتے ہیں لوگوں کے اور ان کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک شیطان کا راستہ ہے جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ باقیوں سے حسد کرتا ہے، باقیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان دو راستوں میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا اختیار کرنا ہے، اور جو کنکلوژن یہاں سے میں ڈرا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک مسلمان ہرگز باقی لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا۔ ان کی دیکھیں ایکسپلائٹیشن کا مطلب کیا ہے وہ ہم نے یہاں پہ سمجھنا ہے۔ ایکسپلائٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے میں کوئی کمزوری ہے، جیسے کہ ہی ہیز لیک آف نالج، اور کوئی دوسرا آدمی یہ جانتا ہوا کہ اس کو لیک آف نالج ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے، یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ فار ایگزامپل، آپ ایک ڈاکٹر ہے اور آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، اور وہ پیشنٹ آپ کو کہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اب جب آپ نے اس کا چیک اپ کیا اور آپ کو یہ پتا چلا کہ اس کا کوئی معمولی سا کوئی مسئلہ اس کا ہے، اور آپ اس کو بہت کم قلیل دوا دے کے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشنٹ نہیں جانتا ہے کہ بیماری کیا ہے، علاج کیا ہے، تو اگر ہم اب اس کو جو ہے ایکسٹرا دوائی دیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے، باقی چیزیں اس کے ساتھ کریں گے، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے اکنامک لاس ہوگا، معاشی لاس ہوگا، یا پھر صحت اس کی بگڑ جائے گی فردر، تو دس از ایکسپلائٹیشن۔ تو ہم نے ایک آدمی کے کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور ایک آدمی کے جو ویکنیس ہے، لیک آف نالج، جس کا ہم یہاں پہ مثال جو ہم نے یہاں پہ دی، تو اس کی وجہ سے ایک پرسنل بینیفٹ ہم نے وہاں سے جو ہے ڈرا کیا، جو جائز ہمارے لے نہیں تھا۔ تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے، ہم میں سے اور ایک کمیونٹی میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ناٹ آل پیپل آر ایکولی نالجبل۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نالجبل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ریلیجس پیپل، جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، جو قرآن سکھا سکتے ہیں، جو خطبہ دے سکتے ہیں، اور جو دیگر مذہبی جو ضروریات ہماری ہے، جنازہ پڑھا سکتے ہیں وغیرہ، نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ تو ایک کمیونٹی، ود ان اے کمیونٹی ایک گروپ ہوتا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آسان بنایا ہوتا ہے کہ وہ ریلیجس نالج جو ہے وہ اس کو گین کرے۔ تو کبھی کبھار اب کیا ہوتا ہے، ناٹ دیٹ آل پیپل آر ڈوئنگ دا سیم، بٹ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرینڈ سماج میں شروع ہو جاتی ہے کہ جو نالجبل ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان لوگوں کو غلط بتاتے ہیں آئیڈیالوجیکل فائدے کے لیے یا پھر ایک میٹیریل فائدے کے لیے، جو نالج نہیں رکھتے ہیں۔ دین اٹ از اے کیس آف ریلیجس ایکسپلائٹیشن، یعنی کہ مذہب کی بنیاد پہ وہ باقی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ایگزامپل لیتے ہیں اس بات کی کہ مذہبی ایکسپلائٹیشن کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیے، میں نے ابتدا میں 2 آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، تلاوت کی۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے واضح کرتی ہے کہ مذہبی ایکسپلائٹیشن کس بلا کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی آیت مبارکہ میں ایک گروپ کا جو ہے، ایک گروپ کی حالت ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور دوسری آیت مبارکہ میں ایک اس طبقے کی حالت ہمارے سامنے رکھتے ہیں جو مذہبی علم رکھنے والے ہوتے ہیں یا جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں وہ 78 میں سورہ بقرہ کی کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں تو وہ لوگ ہیں جو امی ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو تو کتاب کا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، ماں سوا یہ تو اپنے گمان کی بنیاد پہ، گیس ورک کی بنیاد پہ، کنجکچرز کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ سمجھیے کہ یہ تو بس گمان ہی گمان ہے۔ فوائد کہا جاتا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ تو دوسرے آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کو ایکسپلائٹیشن کرنے والے کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اب لعنت ان لوگوں پہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَوَيْلٌ لَهُمْ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس سے ایک چھوٹا سا فائدہ حاصل کرے۔ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان پہ لعنت ہو کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب چیزیں لکھی۔ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان پہ لعنت ہو جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک طبقہ ہے جو جنرلی نالج رکھتا ہے، یہ لکھے پڑھے لوگ ہیں،
اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ پہلے والے طبقے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں بیکاز ان کی ایک کمزوری ہے. ان کی کمزوری یہ ہے کہ لا یعلمون الکتاب, ان کو تو کتاب کا علم ہے ہی نہیں, یا وہ ان پڑھ لوگ ہیں, امی لوگ ہیں. تو اس وجہ سے اب وہ طبقہ جو نالج رکھتے ہیں, جو جن کے پاس جو ایبل ہے, کیپیبل ہے آف رائٹنگ اینڈ ریڈنگ, جو ان اے سینس اسکالرلی لوگ ہیں, وہ اس طبقے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کچھ ذاتی اغراض کے لیے, ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے. مذہب کو آگے لاتے ہیں. مذہب بنیادی مقصد نہیں ہوتا ہے, بلکہ ذاتی مفاد جو ہے وہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. مذہب صرف ایز اے ٹول یوز ہوتا ہے. اب وہ لوگ جو ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, وہ تو اس امپریشن کے تحت ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, وہ تو یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم مذہب کا کام کرتے ہیں, ہم دین کا کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ ان کو وہ چیزیں دین بنا کے پیش کرتے ہیں جو ایکچولی دین نہیں ہوتا ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ in a society there could be large swaths of people who are ignorant, اور ایک گروپ ہوگا, چھوٹا سا گروپ جو ہے نالج رکھتا ہو, لیکن یہ گروپ جو ہے یہ دین کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کرتا ہے. اس دین کے ساتھ ان کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ ان کے کچھ ذاتی مفادات پورے ہونے چاہیے, ذاتی اغراض, میٹیریل بینیفٹس کچھ پورے ہونے چاہیے, یا کوئی سوشل بینیفٹ پورے ہونے چاہیے. ادروائز دے آر ناٹ سنسیئر ود ریگارڈ ٹو دا ریلیجن. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کو استحصال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وچ شوڈ ناٹ ہیپن بٹ اٹ ڈز ہیپن, اور اس کی وجہ سے تو کافی زیادہ خرابیاں سماج میں پھر پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ نقطہ کہ مذہب کو جو ہے ایک مذہبی پہچان کو ایکسپلائٹیشن کے لیے امپلائی کیا جاتا ہے, اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, اس کی ہمیں اور بھی کافی ساری ایگزامپلز ملتی ہے. ایک آیت مبارکہ میں, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ میں ہے, ورس 204 and 205, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اب لوگوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے, یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مخاطب ہے, فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے تو ایک طبقہ ایسا ہے جن کا قول, جن کے کلام, جن کی باتیں آپ کو بڑا خوش کرتی ہے, لباتی ہے اس دنیا میں, اور وہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں خدا کے اوپر, یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اچھائی چاہتے ہیں, باقی ساری قسمیں وہ کھاتے ہیں تاکہ ایک امپریشن جمے اس محفل میں, انکلوڈنگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک امپریشن بنے کہ ہم تو بڑے دیندار لوگ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الد الخصام, یہ تو سب سے زیادہ جھگڑالو لوگ ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ اس چیز کو, مذہب کو جو ہے کس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے, یہ مذہب کو اپنی برائیاں چھپانے کے لیے استعمال کرتے تھے. آگے جا کے قسمیں کھاؤ, اپنے آپ کو مسلمان پیش کرو, لیکن پیچھے وہی کام کرو جو شیطانی کام ہو, جو برے کام ہو. تو مذہب کو ایکسپلائٹیشن کے لیے مختلف طبقات جو ہے وہ یوز کرتے رہتے ہیں, اینڈ اٹ از اے ویری سیریس کنسرن. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں بھی کافی آیت مبارکہ ہم پاتے ہیں, جو یعنی ڈسکشن ایک پاتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ لوگ مذہب کو ایز این انسٹرومنٹ آف ایکسپلائٹیشن یوز کرتے ہیں. جیسے کہ وہ 78 اراؤنڈ جو ڈسکشن ہے وہ اسی چیز پہ ہے, لیکن میں ایک آیت مبارکہ کا یہاں پہ تذکرہ کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی زبان کو جو ہے ٹوسٹ کرتا ہے, اس کو توڑ مروڑ کرتا ہے ود ریگارڈ ٹو دا بک. یعنی کہ یہ جو ہے یہ تو کتاب پڑھتے ہیں, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس میں سے رد و بدل کر کے چھوٹے چھوٹے خفیہ طریقے سے لوگوں میں وہ بات پہنچاتے ہیں, لوگوں تک وہ بات پہنچاتے ہیں جو ایکچولی ریلیجن نہیں ہوتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب, تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ تو کتاب کی ہی بات ہو رہی ہے, اللہ کے کلام کی ہی بات ہو رہی ہے, حقیقت میں یہی مذہب ہے, اسی کی بات ہو رہی ہے. لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے, وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, جبکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں, اللہ کے متعلق جھوٹ کہتے ہیں, حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے یہ سب. سو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ کمیونٹی میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ ایسا ہو جو مذہب
بھی ایک گروپ ہو جس کی مذہبی پہچان ہو اور وہ لوگوں کو جو دین بتائے وہ صحیح دین نہیں ہوگا. ان کے جو اغراض ہے، مقاصد ہے، وہ ذاتی ہوتے ہیں، وہ کچھ آئیڈیالوجیکل بھی ہو سکتے ہیں، گروپ کے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اسینشلی سنسیئر نہیں ہوتے. ان کے دل میں خلوص نہیں ہوتا. دے آر ناٹ سنسیئر. تو ایسا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ مذہب کو کئی بار جو ہے ایکسپلائٹیشن کے لیے یوٹیلائز کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، اور وہ مذہب کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ان کا یہی مقصد ہوتا ہے. ایک اور ایگزامپل یہاں پہ جو ہم لیں گے میرے خیال سے، جو وچ از ریئلی ویری کنکلوسیو ایگزامپل، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مذہب کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یہ سورہ توبہ میں سے ہے، ورس 34. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، او یو بلیو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، اکثریت جو احبار و رہبان کی ہے وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ اب وہ احبار و رہبان کون ہے؟ یہ تو اسکالرس ہے یہود کے اور کرسچنز کے. جیوز اور جو کرسچنز ہیں ان کی جو اسکالرشپ ہے، ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے. اور اس کی ایک بڑی تاریخ ہے. اٹ از ناٹ کہ یہ ہائپوتھیٹیکل کیسز ہیں، بلکہ اگر ہم چرچ کی سٹوری پڑھیں گے، چرچ کی ہسٹری پڑھیں گے، چرچ نے کتنی ایکسپلائٹیشن کی ہے لوگوں کی، اور پھر وہ کون کون سے انسٹرومنٹس انہوں نے تیار کیے تھے ایکسپلائٹیشن کے. تو اٹ ہیز اے ہسٹری آف اٹس اون. اور یہ بڑا مشہور ہے یورپ کی تاریخ میں کہ چرچ نے جو ہے ایک کافی نگیٹو کردار ادا کیا ہے ان کی تاریخ میں، اور لوگوں کو بڑا ایکسپلائٹ کیا ہے. اور ایک وجہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں مذہب کے تئیں، مذہب کے متعلق ایک نگیٹو ایک اپروچ ہے لوگوں کا. لوگ زیادہ مذہب کو اتنا پسند نہیں کرتے، اور بڑی ایک مقدار میں لوگ ہے، تعداد میں لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے. اس کی ایک تاریخی وجہ یہی ہے کہ the church has been an exploitative institution right there. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو ہے مذہب کو ذاتی مفادات کے لیے وہ استعمال کرتے تھے جو چرچ والے ہیں. اب دیکھیں، یہ تو ریگولر وہ لوگ ہیں جو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے، جن کے ایک مذہبی پہچان تھی، جو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے مذہب کو کبھی کبھار یا بڑی کثیر تعداد میں جو ہے مذہب کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. لیکن اب اتنے ہی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں قرآن میں ایک بہترین مثال ہے فرعون کے بارے میں. تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے، ان کو دعوت دی دین کی، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اسلام قبول کرتے پھر تو وہ ان کے امتی بن جاتے اور ان کو تو اپنی کرسی چھوڑنی پڑتی. یہ تو ایک اٹ واز نیچرل. تو اپنی کرسی بچانے کے لیے اب انہوں نے الزام لگانے شروع کر دیے، مختلف جو ہے توہمات پھیلانے شروع کر دیے جو فرعون ہے. تو ان کا تذکرہ ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں. اور دلچسپ چیز جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ فرعون جو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا خدا ہوں معاذ اللہ، اب وہ فرعون لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو آپ کا دین چھیننے کے لیے آئے ہیں، یہ تو آپ کے دین میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ غافر میں، سورہ مومن میں چیپٹر 40 ورس 26 and 29، فرعون ان سے کہتا ہے کہ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو، میں موسیٰ کو جو ہے اس کو قتل کروں گا معاذ اللہ. اور پھر وہ اپنے رب کو جو ہے پکارے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو یہ خوف ہے کہ وہ آپ سے آپ کا دین چھین لیں گے، آپ کا دین جو ہے وہ تبدیل کریں گے. تو یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو
جو اپرچونسٹس ہوتے ہیں، موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ مذہب کا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مذہب کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دیر آر منی پولیٹیشینز ہو ڈو دیز تھنگس، تو وہ مذہبی کارڈ کو جو ہے استعمال کر کے اپنا ووٹ بینک حاصل کرتے ہیں. تو فرعون نے بھی یہی کوشش کی کہ مذہبی کارڈ کو یوز کیا جائے، یوٹیلائز کیا جائے، تاکہ مجھے ایک سپورٹ گروپ میرے لیے پیدا ہو جائے. تو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ اب فرعون بھی جانتا تھا، اور اسی طرح جدید دور میں کافی سارے طبقے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ مذہب کو فار ایکسپلائٹیشن، مذہب کو ایک ایکسپلائٹیٹیو یوز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، مذہب کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دے آر ناٹ ریلیجس essentially, but they use religion for these for personal benefits. They use religion as an instrument of exploitation. تو اب جو ہے ہم مختلف مثالیں بھی لے سکتے تھے تاریخ میں، لیکن جو ساتھی اب زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ جو برٹرینڈ رسل کی بکس ہے، he was an agnostic actually. تو برٹرینڈ رسل کی ایک بہت بڑی وجہ کہ وہ اگنوسٹ کیوں تھے، تو وہ جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن فار ایگزامپل، تو ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ the church has played a very negative role and it has played a very exploitative role. تو وہ چیزیں آپ جو ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی جو ہے ہم یہ اس چیز پہ کنکلوڈ کریں گے کہ اگر ہم مذہب کو استحصال کے لیے استعمال کریں گے تو پھر جو ہے اس امت میں جو ہے ڈکلائن پیدا ہوگا. دیکھیں پہلی چیز جو ہم نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ سب سے اہم چیز جو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں خلوص ہو. تو جب ہم ایکسپلائٹیشن کے لیے مذہب کو یوز کریں گے، دین کو یوز کریں گے، سو دیٹ مینز کہ ہم میں خلوص باقی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جن میں منافقت ہو، اندر کی بات الگ ہو، باہر کی بات الگ ہو، اپیئرنس الگ ہو، اور جو باطن ہے وہ ڈفرینٹ ہو. اور پرٹیکولرلی دیکھیں ایک تو ہوا عام ایکسپلائٹیشن، ہم کسی کی لا علمی کسی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، یہ تو غلط ہے. لیکن مذہب ہمیں یہ سکھانے کے لیے آیا کہ کسی کی کمزوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. اور جب ہم مذہب کو ہی ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کریں گے تو اٹ از اے ویری ویری ڈینجرس سین. تو یہ ایک بہت ہی بڑا کبائر میں سے ایک گناہ ہے جس کا ایک بندہ ارتکاب کر سکتا ہے. سو ونس دس تھنگ ہیپنس کہ انسان ایک انسٹرومنٹ آف پیس کو، انسٹرومنٹ آف گڈ ول کو، ایک وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلوص پیدا کرنے کے لیے، خیر خواہی پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہماری طرف، اور اتنے پیغمبر ارسال کیے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جب ہم اسی چیز کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس کمیونٹی پہ آئے گا. اور جو مذہب کا اسینشیل کریکٹر ہے وہ بھی تو چینج ہو جائے گا، کیونکہ جو بندہ مذہب کو ایکسپلائٹیشن کے لیے جو ہے وہ یوز کرے وہ تو صحیح مذہب بتا نہیں سکتا. صحیح مذہب تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کے لیے خرچ کریں، ہم لوگوں پہ خرچ کریں، ہم لوگوں کے لیے اچھے کام کریں جن سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے. اور جب ہم مذہب کو اب اپنے جیب بھرنے کے لیے استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وی کانٹ سے دا رائٹ تھنگس ان دا پبلک، وی کانٹ انکریج دیم ٹو گو آن دا رائٹ ٹریک، اٹ از نیور پاسبل. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹرانگیسٹ ٹرمز میں اس کی مذمت فرمائی ہے قرآن میں، اور ہم کو آگاہ کیا ہے کہ جناب آپ اس چیز سے بڑے باخبر رہیں. اف یو آر ٹرو مسلمز، آپ انشور کریں کہ مذہب نہ تو آپ اس کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کریں گے، اور نہ آپ اس کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز ہونے دیں گے. تو آپ کی دعوت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا جو کردار کی تعمیر جو ہو وہ کچھ ایسی ہو کہ لوگ یہ پہچان سکیں کہ مذہب کا صحیح مقصد کیا ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ مذہب کو استحصال کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ مذہب کو اپنے ان مقاصد کے لیے جو ہے وہی مقاصد پورا کرنے کے لیے جو ہے اس کے ساتھ نسبت جوڑی جائے، جو مقاصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس کے فرمائے ہیں، جن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مذہب آیا ہے، اور ان میں سے سب سے one of the most important is that we need to be sincere towards other people and we do not exploit that. But once this thing happens in a community کہ وہ مذہب کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے، اور ان پہ جو ہے مختلف قسم کے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے، ہمیں تحفظ دے اس برائی سے، اور ہمیں خلوص پیدا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مخلص بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔